میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ آج عدالت عظمیٰ نے اسپیکر رولنگ میں تفصیلی فیصلہ جاری کیا اور ایک بات بالکل اس میں واضح کر دی کہ سپریم کورٹ کے پاس پاور آف جوڈیشل ریویو ہے پارلیمنٹ کی اسپیکر کی کوئی بھی آبزرویشن، اور خاص طور پہ آرٹیکل 63 جو ڈسکوالیفیکیشن آف ممبرز آف پارلیمنٹ سے ڈیل کرتا ہے، اس میں بڑی وضاحت سے اور بہت ساری مثالیں اور کیس پریسیڈنٹ دے کے سپریم کورٹ نے یہ بات ثابت کی ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس فائنل اتھارٹی آف جوڈیشل ریویو ہے، اور ممبر کوئی بھی پارلیمنٹ کا ممبر ہے اس کی ڈسکوالیفیکیشن کا فیصلہ عدالتیں کر سکتی ہیں۔ نہ صرف سپریم کورٹ بلکہ ہائی کورٹس کی جورسڈکشن بھی اس میں کام میں آتی ہے اور اس کی جورسڈکشن بنتی ہے وہاں پہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، دفاعی کیبنٹ کی ڈیفنس کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے اور ہماری اطلاع یہی ہے کہ امریکہ کوئی ڈیپ ریگریٹس کرے گا اور اس کے بعد معاملات طے پا جائیں گے۔ پاکستان اور امریکہ کے کافی سارے چیزیں جو ہے بیک گراؤنڈ میٹنگز ہوتی رہی ہیں۔ جنرل جان ایلن 2 دفعہ آئے، امریکی مذاکراتی ٹیم پاکستان میں موجود تھی اور ان کے ساتھ کافی سارے معاملات طے پا گئے ہیں۔ نیٹو کنٹینرز کی سپلائی کے حوالے سے جو ٹرکس پہ چارجز پاکستان نے لینے تھے اس پہ بھی کچھ معاملات طے پائے ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ تھا معافی کا، اور ہماری اطلاعات یہی ہے کہ کوئی سینئر یو ایس آفیشل، شاید ہلری کلنٹن ہی ہماری وزیر خارجہ کو فون کریں اور ڈیپ ریگریٹس کا اظہار کریں، جس کے بعد معاملات آگے چلیں گے۔ لیکن ناظرین، آج ہم بات کریں گے ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن ان کی اسٹرائک سے، جس پہ ہمارے پاس سرکاری طور پہ جو پنجاب حکومت کی طرف سے فراہم کی گئی ذرائع سے اطلاعات ہیں کہ تقریباً 10 سے 12 لاکھ مریضوں کو طبی امداد سے محروم رکھا گیا پچھلے 16 دن میں اسٹرائک سے۔ یہ پنجاب حکومت کے سرکاری ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں، اور پیشنٹس کی کیا حالت ہے، کچھ ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں جس پہ ذمہ دار ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کو ٹھہرایا جا رہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں ایک کیس بھی فائل ہوا ہے جس میں نوٹسز بھی ایشو ہو گئے ہیں۔ سپریم کورٹ کی اس بارے میں کچھ ڈائریکشنز موجود ہیں، وہ جو ہم آپ کو پروگرام میں آگے چل کے بتائیں گے۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں چیئرمین ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن ڈاکٹر محمد ہارون صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرمائے روف کلاسا، ایڈیٹر انویسٹیگیشن دنیا نیوز اور دنیا کے آنے والے اخبار کے ایڈیٹر بھی ہیں۔ لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ سمینہ خاور حیات صاحبہ ہیں، ایم پی ہیں، پاکستان مسلم لیگ کاف سے ان کا تعلق ہے، اور ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کی اسٹرائک میں بھی آج شریک تھیں۔ ڈاکٹر ہارون صاحب، آپ پہ کافی سارے الزامات آ رہے ہیں اور مریضوں کی ہلاکت ہو رہی ہے، آپ طبی امداد نہیں دے رہے، 10 سے 12 لاکھ مریضوں کو کہا جا رہا ہے کہ پچھلے 16 دن میں طبی امداد مہیا نہیں کی، اور جو ڈاکٹرز کی اوتھ ہے وہ بھی آپ وائلیٹ کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے موقع دیا، کیونکہ پچھلے 2-3 دن سے جتنا نیگیٹو پروپیگنڈا یہ ڈاکٹرز کے خلاف چل رہا ہے، آپ کو ویسے سوچتے نہیں ہے کہ ایسا کیا ہو گیا واقعہ کہ جو سب سے ایلیٹ کلاس ہے، جو سب سے زیادہ پڑھے لکھے اور سب سے زیادہ کریم آف دا نیشن جنہیں کہتے ہیں، ہائیسٹ مارکس جو میٹرک میں ایف ایس سی میں لے کے آئے، ایک دم سے ان ساروں کا دماغ الٹ گیا، انہوں نے کیا ایک دم ہوا، کیوں سے ہر دماغ چیز الٹا ہے؟ چھوڑ دی، انہوں نے اپنی سروسز وڈرا کر لی۔ دماغ کیوں الٹا ہے ایک یہ دم سارا ڈاکٹرز جو کا؟ سڈن ہوا ہے، یہ کریک ڈاؤن جو پرسوں رات کو ہوا ہے، اس کریک ڈاؤن کے بعد سے ابھی مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ گورنمنٹ کیوں الزام لگا رہی ہے ڈاکٹرز پہ کہ انہوں نے جو ہے ہلاکتوں کا الزام تو اب لگنا چاہیے گورنمنٹ کے اوپر، کیونکہ دیکھیں کوئی ایک بھی مریض ہے او پی ڈی میں ہلاک نہیں ہوتا۔ او پی ڈی میں جس طرح ابھی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اسی طرح ایک ڈاکٹر ایک پین ایک کاغذ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ وہاں پہ پرچی لکھ کے دے رہا ہوتا ہے۔ او پی ڈی میں نہ کسی مریض کو انجیکشن لگتا ہے، نہ ڈرپ لگتی ہے، نہ کوئی داخل ہوتا ہے، نہ کسی لیکن پہ کوئی او پی ڈی پروسیجر ہوتا میں ہے۔ وہ مریض آگے تو ریفر کرتا ہے کہ اسپیشلسٹ کو جانے کیا امداد ملنی ہے، جب وہی انیشل اپنی امداد اس کو دے رہے، طبی امداد جس کو ضرورت ہے، اور یہاں تک بھی واقعات ہوئے ہیں کہ ایک بچے کی ڈرپ نکال لی گئی اور اس کی ہلاکت ہو گئی۔ دیکھیں ڈرپ جو نکالی ہوگی وہ او پی ڈی تو نہیں ہوگی نا، وہ تو ایمرجنسی ہوگی، اور ڈرپ جو نکالی گئی آپ اس کا کوئی پروف دیں۔ ایک ایسا ڈاکٹر جو ایمرجنسی میں میں ڈیوٹی اپنے کر رہا ہے عدیل صاحب، اگر آپ وہاں کے پر، پاس وہ ویڈیو اویلیبل ہے اس کو لائن اپ کریں، ہم ڈاکٹر صاحب کو پروگرام میں آگے چل کے دکھاتے ہیں۔ جی دوسرا میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ابھی بھی آپ کے پروگرام کا جو عنوان ہے قصوروار کون ہے۔ دیکھیں قصوروار اگر کسی کو آپ لیبل کر بھی دیتے ہیں، ایٹ دی اینڈ ہوگا کیا؟ ہم تو جاننا چاہ رہے ہیں نا 4-5 قصوروار کون ہے۔ جو اس مسئلے کا حل ہے وہ حل ہے مذاکرات۔ ایک دن پہلے تک مذاکرات چل رہے تھے اور بہترین جو ہے اس کا، دیکھیں قصوروار مجھ سے پوچھیں گے تو ظاہر ہے گورنمنٹ قصوروار ہے، گورنمنٹ سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے ہم قصوروار ہے۔ تو جہاں تک تھا وہ جو غلطی کی ہے گورنمنٹ نے کریک ڈاؤن، اس کے بعد ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مذاکرات 16 دنوں سے آپ کی اسٹرائک جاری ہے۔ 16 دن سے نہیں جاری، یہ بڑے عرصے سے جاری ہے۔ جو سروس اسٹرکچر کا ایشو ہے اس کے اوپر ہم لوگ کالی پٹیاں باندھ کر 1 مہینہ کام کرتے رہے، لیکن جب تک ڈاکٹر ہم صاحب، جو کالی آپ لوگ پٹیاں سروس باندھ جوائن کر، کرتے ہیں یہ ایفیڈیوٹ آپ لوگ سائن کر کے دیتے ہیں حکومت کو، اس کی بھی آپ لوگ وائلیشن کر رہے ہیں۔ دیکھیں جہاں تک رہ گئی ایفیڈیوٹ کی بات، تو ہمارا ہڑتال کرنا جو ہے ہمارا قانونی حق ہے، اور ہڑتال کرنے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ جو آپ کی ڈاکٹرز کی اوتھ ہے جہاں اس تک میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی مریض مر رہا ہے اس کو طبی امداد چاہیے تو آپ وہ نہیں دیں گے۔ دیکھیں اس طرح تو آرٹیکل آپ کے سامنے بھی، آپ نے جہاں سے پروگرام شروع کیا ہے وہاں پر بھی جتنے آرٹیکلز ہیں، جتنے آئین کی باتیں ہیں، سب کے اندر جو ہے وہ مختلف اوپینین نکل سکتے ہیں،
جہاں تک رہ گیا ہمارے اوتھ سر آپ نے آئین کی بات کی ہے، میرے پاس سپریم کورٹ، اگر آپ اسکرین پہ دکھا سکیں ناظرین کے لیے، سپریم کورٹ کی ڈائریکشن تھی جو پنجاب حکومت نے نوٹیفیکیشن بھی سب کو دیا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس میں بڑے واضح طور پہ کہا ہے، اور یہ اس کے بعد جو سو موٹو نے لیا تھا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں اسپوریس ڈرگس کی وجہ سے جو ہلاکتیں ہوئی تھی، بڑا واضح طور پہ اس میں لکھا ہوا ہے ایز ان دا ایونٹ آف دیئر اسٹرائک بائیکاٹ the patients under treatment in the Punjab Institute of Cardiology or any other hospital are likely to suffer and their fundamental right of life may seriously be compromised. It is directed that no doctor shall go on strike. It is directed that no doctor shall go on strike and shall attend to their respective duties. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات ہیں، آپ بھی دیکھ لیں، ناظرین بھی اسکرین پہ دیکھ لیں، جن فنڈامنٹل رائٹس کی آپ بات کر رہے ہیں، عدالت عظمیٰ نے یہ احکامات دیے ہیں، اس کی بھی وائلیشن آپ کر رہے ہیں۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ لاہور ہائی کورٹ بینچ میں یہ ڈیسیژن ہوا تھا، انہوں نے ڈائریکشن دی تھی سیکٹری ہیلتھ آف پنجاب کو، اور یہ کہا تھا کہ 6 ویکس کے اندر اندر ڈاکٹرز کو آپ سروس اسٹرکچر دیں۔ جب ہم نے اپنے مطالبات ہائی کورٹ کے آگے عدالت عظمیٰ کے سامنے رکھے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مطالبات بالکل جائز ہیں، آپ کیوں نہیں ایک کمیٹی بنا کے اس کو حل کر دیتے۔ اس وقت جب سیکٹری ہیلتھ صاحب کو بلایا گیا، سیکٹری ہیلتھ صاحب کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ایک میڈیکل آفیسر اور ایک ہاؤس آفیسر میں کیا فرق ہوتا ہے۔ انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ جی میں مشورہ کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ تو جہاں تک رہ گی بات، میں آپ کو بتاؤں جو ہمارے مسئلے حل کرنے والے لوگ ہیں وہ نااہل ہیں۔ جہاں تک رہ گی بیوروکریسی، جب تک گورنمنٹ بیوروکریسی کے ہاتھوں میں کھیلتی رہے گی تب تک جو ہے نہ یہ مسئلہ حل ہوگا، یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، لیکن مریض سفر کر رہے ہیں۔ رؤف کلاسر صاحب، آپ بھی سارے مسئلے کو دیکھ رہے ہیں، آپ کا کیا انالیسس ہے، کون ہے قصوروار اس کیس میں؟ یہ ارشد آپ نے بڑا انٹرسٹنگ جو سوال کیا مجھے، جس سے ایک آل دو اٹس اے ویری سیریس میٹر، آپ نے کہا کہ ڈاکٹرز کا اوتھ ہوتا ہے، یہ صرف ڈاکٹرز کا اوتھ ہے اس ملک میں؟ جو انہوں نے پڑھنا ہے اور اس پہ انہوں نے ایگزیکیوشن کرنی، اور بھی بہت سارے اوتھے ہیں، اوتھ ہیں یہاں پہ ججز رؤف کلاسر صاحب، جنگ میں بھی اگر آپ کا دشمن آ جائے اس کو بھی آپ طبی امداد دیتے میں ہیں؟ سر اسی پہ آ رہا ہوں، مطلب یہ جو ایک اگر یہ اپنے اوتھ کی وائلیشن کر رہے ہیں تو کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اوتھ اٹھایا ہوا ہے پبلک کی لائف کا، اپنے جو ماسز ہیں ان کی کیئر کرنے کا، اور یہ بھی ان کی صوبائی حکومت کے میرا خیال ڈومین میں آتا ہے، یا اگر فیڈرل حکومت کا کوئی رول ہے ان کی ڈومین میں آتا ہے کہ اگر ڈاکٹرز پراپر طریقے سے اپنا کام نہیں کر رہے، ڈیوٹی نہیں کر رہے، تو میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ دوسری سائڈ سے بھی یہی کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب سے ایک بات ضرور پوچھیں جس میں میں کنفیوزڈ ہوں اب تک، کہ آپ ان سے پوچھیں کہ یہ سروس اسٹرکچر سے مراد ان کی کیا ہے؟ یہ کوئی ایسی ڈیمانڈ ہے کہ جو اتنی غیر قانونی ہے، انلیگل ہے، جس کے لیے ضروری ہو گیا کہ آپ کریک ڈاؤن کریں، آپ ڈاکٹرز کو ماریں، پولیس کو ان کے پیچھے بھیج دیں، اور اتنے بڑے بڑے خرچے کیے گئے؟ آئی ایم ونڈرنگ کہ جتنے پیسے انہوں نے اخباری مہم پہ لگائے ہیں پنجاب حکومت نے، جتنے ایڈز اس میں دیے گئے ہیں، تو اگر اس کا بیلنس کلاسر نکالا صاحب، جائے، ابھی 20% سیلری ریز آپ لوگوں کو ملا اس بجٹ میں؟ دیکھیں ہمیں ابھی تک 20% سیلری ریز ملا ہے اس بجٹ میں؟ نہیں، یہ آپ ان سے یہ ضرور پوچھیں، میں اس کے بعد میرا کل بحث کو آگے بڑھنا چاہیے کہ سروس 15,000 ڈاکٹرز ہیں، اس کے بعد پیرامیڈک سٹاف بھی کل کو یہی کام کرے گا۔ پیرامیڈک سٹاف جو ہے اس کا کیا قصور ہے پھر؟ آپ اور میں کوئی جاب کر رہے ہیں، مطلب ہم اگر دنیا کے ادارے میں کام کر رہے ہیں تو ہمیں بھی تو کوئی اسٹرکچر دیا گیا ہے نا، کوئی ہمارے پاس کوئی ٹی آرز وغیرہ طے کی گئے ہیں، تو ذرا ان سے پوچھ لینا چاہیے کہ ان کے ذہن میں سروس اسٹرکچر سے کیا مراد ہے، جس پہ ان کو اعتراضات ہے حکومت۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی، ایک ڈاکٹر اگر جاب کرنا چاہ رہا ہے، اگر وہ یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ایک پراپر مجھے اسٹرکچر دیں، یہ پیسے نہیں مانگ رہا، اگر اس میں ریزز بھی ہوتے ہیں۔ چلیں ڈاکٹر صاحب سے بریک کے بعد واپس آئیں گے، ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال کریں گے، اور سمینہ خاور حیات صاحبہ سے بھی یہ سوال کریں گے کہ کیا پنجاب میں ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی سیاسی پیٹرونائزیشن مختلف سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں؟ ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کہ پنجاب میں ڈاکٹرز کی سٹرائک کی وجہ سے مریضوں کو طبی امداد نہیں مل رہی، اس کا قصوروار ہے کون؟ پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمیں نرگس فیض ملک ایم پی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، انہوں نے اسلام آباد اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے، اور ڈاکٹر سعید الہی پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں پنجاب میں آن ہیلتھ، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ ڈاکٹر سعید الہی صاحب، پہلا سوال تو میں آپ سے کروں گا، کیا ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کی سیاسی سرپرستی بھی کی جا رہی ہے؟ دیکھیں، یہ ایک انتہائی افسوسناک امر ہے کہ انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، مریض تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں، ڈاکٹر ہڑتال پہ ہیں، اور سیاسی لیڈرز جو ہیں وہ اپنی دکانیں چمکا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے بیانات جاری کر رہے ہیں، اور اکثر کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں ان کے ایشوز کیا ہیں، ان کے مطالبے کیا ہیں، اور ان کی اب تک کن مطالبات کو پورا کیا گیا ہے، اور موجودہ ہڑتال کس طرح ہوئی، اس کو کس طرح نیگوشیٹ کیا گیا، اور بالآخر 15 دن آپ نے ذکر کیا کہ ڈاکٹر صاحب ایک منٹ، میں تھوڑا ڈسکشن کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ آپ نے ذکر کیا کہ کچھ سیاسی لیڈرز اپنی دکان چلا رہے ہیں، کون سے سیاسی لیڈر اپنی دکان چمکا رہے ہیں؟ یہ ابھی میرا خیال میں میرے بعد جن لوگوں کو آپ بلائیں گے، مختلف پارٹیز کے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں، وہ اپنی دکان چمکائیں گے،
اور اگر ان سے یہ پوچھا جائے اچھا۔ کہ مطالبے کیا ہیں نرگس فیض ملک implications کیا ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور اب منٹ تک میں پنجاب آپ نے میں- جو ایلیگیشن لگائی ہے اس کا جواب لے لوں پھر آگے چلتے ہیں. نرگس فیض ملک صاحبہ، الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی پہ لوڈ شیڈنگ پہ بہت الزام آ رہا تھا، تو اس اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ینگ ڈاکٹر اسٹرائک کو پیٹرنائز کیا گیا ہے، اور آپ جیسے ڈاکٹر سعید الہی صاحب کہہ رہے ہیں ان کی حکومت کہہ رہی کہ آپ لوگ اس کی سیاسی سرپرستی کر رہے ہیں. بہت شکریہ. میں سمجھتی ہوں سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کہا ہے سیاسی دکان چمکانا چاہتے ہیں. سیاسی دکان لگائی کس نے؟ یہ گڈ گورننس ہے ان کی، انہوں نے خود یہ ایکسیپٹ کی ہے چیز. اب یہ ایجیٹیشن کے موو جو اشتہار دیں اور لوگوں کو ایجیٹیشن کے لیے موٹیویٹ کریں، تو وہ سیاسی دکانیں وہ لگا رہے ہیں. سیاسی دکانیں مینار پاکستان کے نیچے لگی ہیں یا ہم نے لگائی لوڈ ہیں؟ شیڈنگ کے ایشو سے ڈائیورٹ کرنے کے لیے تو ہم کوئی اٹیمپٹ نہیں ہے. پنجاب کی کون رن کر رہا ہے؟ پنجاب کو اس وقت جناب ظالم اعلیٰ ان کے لیڈر کر رہے ہیں رن، اور انہوں نے اپنی سستی شہرت کے لیے اس طرح کی جتنی بھی سیاسی دکانیں ہیں ان کو چمکانے کا شوق ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا ماضی گوایا ہے اور حال بھی الحمدللہ کہ ہم نے کبھی اس قسم کی گندی سیاست نہیں کی. ہماری قیادت نے اگر ہم نے ایشو کی دیکھیں یہ جو بات یہ ڈاکٹرز کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، اس سے پہلے جو طالب علموں کے ساتھ تھا وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے کرایا، اس سے پہلے جو نرسز کے ساتھ تھا وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے کرایا. یہ میں سارے سوالات کا جواب دیتا ہوں. You have made your point. پہلے جو اساتذہ کے ساتھ تھا وہ سمینہ بھی خاور پاکستان حیات پیپلز پارٹی صاحبہ، نے آپ تو کرایا. آج جو جلوس نکالا تھا، پروٹیسٹ موور تھا ان کا ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کی فیملیز کا، اس میں آپ موجود تھیں اور سعید الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیاسی سرپرستی ہو رہی ہے ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کی اسٹرائک کی. دوسری طرف مریض جو ہیں ان کو طبی امداد نہیں ملی، تو کیا آپ سرپرستی کر رہے ہیں ان کی؟ بہت شکریہ ارشد، آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا، اور آج جو آپ ٹاپک لے کر بیٹھے ہوئے ہیں پورا پاکستان اس کو دیکھ رہا ہے، پاکستان سے باہر لوگ دیکھ رہے ہیں، اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت پنجاب کی گورننس کیا ہے، پنجاب کی مینجمنٹ نظر آ رہی ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے معاشرے کا سب سے پڑھا لکھا طبقہ ہے ڈاکٹرز سڑکوں پر کیوں آئے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ وہ ان کو سڑکوں پر نکلنا پڑا؟ اور اگر وہ نکل ہی آئے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ کریک ڈاؤن کرنا پڑا اور ان کو ڈنڈوں سے مارا گیا اور ان کو جیلوں میں ڈالا گیا؟ آج جس پروٹیسٹ کی آپ بات کریں وہاں پہ سعید جیسے پڑھے لکھے لوگ موجود تھے، وہاں پر ان کی بیویاں موجود تھیں، ان کے بچے، ان کے والدین موجود تھے جن کو انہوں نے جیلوں میں رکھا ہوا ہے. دہشت گرد تو ان سے پکڑے نہیں جاتے ارشد. 2000 اشتہاری ہے جو کہ پنجاب میں دندناتا پھر رہا ہے، وہ یہ پکڑ نہیں سکتی پنجاب گورنمنٹ، اور آج وہ خیموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں. خدارا آپ ادھر بٹھا لیجئے وائی ڈی اے کے ڈاکٹرز کو، ان سے نیگوسیشن خود کریں. یہ اللہ تللے ایڈوائزرز کو مت بھیجیں ان کے پاس. صرف یہ ان کے ساتھ نیگوسیشن کرنے میں ناکام رہے ہیں. ان کی کیا سروس سٹرکچر کی بات کر رہے ہیں نا، اپنی اپ گریڈیشن کی بات کر رہے ہیں، اس میں کیا خرابی ہے ارشد؟ اگر اس میں کوئی خرابی ہے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. ان کے اوپر پولیس کے ڈنڈے برسا رہے ہیں، ان کو مروا رہے ہیں. اور یہ دیکھیے ارشد، میں آپ کو کچھ تصویریں دکھانا چاہتی ہوں. جو پوائنٹس ریز کیے ہیں ان کا ہم جواب دیتے ہیں. ڈاکٹر سعید صاحب، آپ نے سنا، نرگس فیض ملک صاحبہ کو بھی سنا اور سمینہ خاور حیات صاحبہ کو بھی سنا. جو گورننس کا ایشو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں اور سروس سٹرکچر کا، یہ دو سمپل سے ایشوز لگ رہے ہیں. اس پہ تو قصور سارا بال آپ کے کورٹ میں پھینکی جا رہی ہے. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے. یہ اتنا آسان اور سمپل مسئلہ نہیں ہے. جو ایم پی اے صاحبہ نے پہلے کہا کہ آغاز کیا ہے وزیر اعلیٰ نے احتجاج کا، تو احتجاج سب کا حق ہے. چیف منسٹر پرامن احتجاج کر رہے ہیں غیر مساویانہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف. کالی پٹی باندھ کر وہ مینار پاکستان کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ڈاکٹرز اس حد تک احتجاج کرتے جس سے مریضوں کی جان خطرے میں نہ پڑتی، معصوم بچے اور عورتیں بلک بلک کر نہ مرتے، گورنمنٹ آف پنجاب ذمہ دار ہیں ان کی، ان اموات کی گورنمنٹ آف پنجاب بھی ڈاکٹر صاحب ذمہ دار ہیں. جو ہے ان سے کہیں ذرا خاموش اختیار کریں تاکہ بات ہو سکے. دیکھیں، یہ جو اختیار حق ہے وہ اس وقت تک ہے جب تک کسی کی جان نہ جائے، کسی کو نقصان نہ ہو. اور اگر وہ جو ڈاکٹرز ہیں جن کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ جان بچائیں، لوگوں کو جانیں بچانے کے لیے اپنی زندگی وقف کریں، اگر وہ زندگی لینے والے بن جائیں تو ان کے خلاف ایکشن کرنا ضروری ہوتا ہے. اور جو یہ سروس سٹرکچر کی بات کر رہی ہیں، 2007 اور 2008 میں جب انہی محترمہ کی حکومت تھی تو ہاؤس افسر کی تنخواہ 6,210 روپے تھی جو آج 24,000 ہے، اور پی جی اسٹوڈنٹ، پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹ کی تنخواہ 2007-2008 میں 8,000 روپے تھی جو آج 44,000 روپے ہے. آج 2 سال پہلے سے بتا دیں آپ نے جو حال کیا ہوا ہے. 2 سال کی بات کیجئے، 2002 کی بات آپ کر رہے ہیں، تب ڈاکٹرز باہر نہیں بھاگتے تھے، تب پنجاب میں یہ حال نہیں تھا. ہمارے دور میں ڈاکٹر سڑکوں پہ نہیں آئے تھے ڈاکٹر سعید.
آپ کے دور میں ڈاکٹر سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں. بات کرنے دیں, آپ غلط بیانی سے بات نہ لیں, آپ عوام کو بتائیں کہ وہ بیچارے ڈاکٹرز آج جن کو ڈنڈے ہاتھ مار رہے ہیں وہ ان ڈاکٹرز کا حساب دیں. پڑھے لکھے لوگوں کو آپ نے جیلوں میں رکھا ہوا ہے, ڈاکوؤں کو آپ نے باہر نکالا ہوا ہے, پڑھے لکھے لوگ جیلوں میں ہیں ہمارے. غلط نہیں ہے, آپ حقیقت بتائیے. جن کو ڈیٹین کیا گیا ہے اور وہ جیلوں میں ہیں, جو وہ 8 لوگ جو لیڈ کر رہے تھے ان کو مختلف جیلوں میں مختلف مقدمات میں گرفتار کیا گیا ہے. کس چیز کا لیڈ کر رہے تھے؟ وہ ڈاکو ہیں, وہ ڈاکو ہیں, ان کو مختلف جیلوں میں اڈیالہ جیل بھیج دیا. ایک بچے کے والدین نے ایک بچے کو آپ نے جیل میں رکھا. ظلم کی انتہا ہے کہ کچھ یہاں پہ تو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جب نرگس یہ ظالم اعلیٰ ہیں, ظالم اعلیٰ ظلم کر رہے ہیں پنجاب میں, تو وہاں پہ اسی قسم کے حالات پیدا ہوں گے نا. جب کسی کی سنوائی نہیں ہوگی, کسی کو سننے والا نہیں ہوگا, تو وہاں پہ لوگ کیا کریں گے؟ سڑکوں پہ. ڈاکٹر سعید صاحب, یہ سوال تو آیا کہ ہیلتھ منسٹر ہی نہیں ہے پنجاب میں, آپ کا وہ پورٹ فولیو بھی چیف منسٹر صاحب کے پاس ہے, مسائل کیسے حل ہوں گے پھر؟ بالکل غلط ہے, یہ بات ایسی نہیں ہے. دیکھیں یہی وہ لوگ ہیں ہیلتھ منسٹر کا نام بتائیں اگر غلط ہے تو. ہیلتھ کا وزیر اگر وزیر کم ہے تو تب بھی ان کو اعتراض ہے. اس وقت وزیر کے جو اختیارات ہیں وہ سلمان رفیق صاحب یوز کر رہے ہیں, ان کے پاس محکمہ ہے, ان کو اختیار دیا گیا بطور وزیر محکمہ صحت کا. اختیارات وہ کون ہیں جی؟ ان سے پوچھے بیوروکریسی. میں مشیر نہیں ہے, وہ معاون خصوصی ہیں اور ان کو وزیر کے پورے اختیارات دیے گئے. میں وزیر کی بات کر رہی ہوں بھائی, وزارت وزیر چلاتا ہے. آپ کا کوئی رسپانسبل بندہ ہے آپ کو یہ نہیں پتا کہ وزارتیں جو ہوتی ہیں وزراء چلاتے ہیں. 6 وزیر ہیں اور باقی وزارتیں روک کر ہم ان کے جو تنخواہیں اور فنڈز ہیں وہ غریبوں کے علاج کے لیے خرچ کرتے ہیں. ہر سال 6 ارب روپیہ بچاتے ہیں. 9.5 سے 10 کروڑ عوام کو 6 وزیر سنبھال رہے ہیں. یہ ان کی گڈ گورننس ہے, یہ ان کی گڈ گورننس ہے کہ 6 وزیر سنبھال رہے. 9.5 کروڑ کی آبادی پنجاب, 65% ہے پاکستان کا. پنجاب لاوارث ہو چکا ہے. پنجاب میں ڈاکٹروں کو انہوں نے جیلوں میں رکھا ہوا ہے. ایک ڈاکٹر کی بچی کو بھی انہوں نے جیل میں رکھا ہے. ارشد, اس کی ماں رو رہی ہے, یہ دیکھیں, یہ اس کی ماں کو ڈنڈے مار رہی ہے پولیس, اور ان کے بچوں کو جیل میں رکھا ہوا ہے کہ اپنے باپ کا بتاؤ کہاں ہے. تمہارا باپ لیڈ کر رہا ہے. سمینہ خاور حیات صاحبہ, ڈاکٹر سعید الہی صاحب, اس ایشو پہ ہم ٹیک اپ کرتے ہیں. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم سروس سٹرکچر کو بھی ٹیک اپ کرتے ہیں, ہیلتھ منسٹر اور ایڈمنسٹریشن اور گورننس ایشوز کو بھی ٹیک اپ کرتے ہیں. اور کیا واحد راستہ یہی ہے کہ ایک کریک ڈاؤن کیا جائے ڈاکٹرز کے خلاف, جو ڈاکٹرز خود کہہ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد ہارون چیئرمین YDA موجود ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب حکومت میں ایسا کوئی بندہ ہی نہیں ہے جس کو یہ بات سمجھ آئے کہ ایشو ایکچولی ڈاکٹرز کا کیا ہے, کوئی بات کرنے والا آدمی نہیں ہے. اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کافی کرٹیکل ایشوز ہمارے سامنے آئے ہیں ڈاکٹر سٹرائک کے حوالے سے. ڈاکٹر ہارون صاحب, پہلا تو مجھے آپ یہ بتائیں, ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن ایک لیگل اینٹی ہے, کہیں رجسٹرڈ ہے یہ باڈی؟ لیگل اینٹی کیا ہے یہ؟ بالکل, ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن جو ہے وہ رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے. کہاں پہ رجسٹرڈ ہے یہ؟ ہماری جو ہے لائف سٹاک ایجنسیز کے ساتھ رجسٹر ہے, گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ. لائف سٹاک کے ساتھ گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ. لائف سٹاک کیا ہوتا ہے؟ یہ ہماری گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ ہی رجسٹرڈ ہے, اور اس کی باقاعدہ رجسٹریشن کی کاپی ہے میرے پاس, میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. لائف سٹاک تو مویشیوں سے تعلق نہیں ہوتا لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کا؟ جو لائف سٹاک ایجنسیز ہیں اس کے ساتھ رجسٹر ہے گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ. ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کا لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ سے کیا تعلق ہے, مویشیوں کے ڈپارٹمنٹ سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں, ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن جو ہے وہ ایک رجسٹر آرگنائزیشن ہے. اس کا میں آپ کو ڈاکومنٹری پروف دے دوں گا. دیکھیں, اس وقت جو زیادہ ضروری بات ہے وہ یہ کہ جو سعید الہی صاحب نے یہ چیز کلیئر نہیں ہو رہی ہے, ایز اے لیگل اینٹی ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کا لائف سٹاک کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیا پیشنٹس کو بھی پھر بھیڑ بکریوں کی طرح ٹریٹ کیا جائے؟ دیکھیں, یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں نا, یہ بالکل بیکار سوال ہے. اس کا کوئی جو ہے نا, ڈاکٹر سعید الہی صاحب, اس کی لیگل اینٹی کیا ہے ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کی؟ دیکھیں, سب سے بڑی بات ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاؤس افسر میں اس کی لیگل اینٹی والا میں ایک پوائنٹ کلیئر کر لوں. جی, میں اسی کا جواب دے رہا ہوں کہ YDA کے چیئرمین صاحب کو یہ معلوم نہیں ہے کہ YDA کہاں رجسٹرڈ ہے. YDA لاہور میں DCO آفس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے جو NGO سے ڈیل کرتا ہے, 1864 کے سوسائٹیز ایکٹ کے تحت. اچھا, اس کا مطلب رجسٹرڈ تو ہے نا, صحیح طرح سے رجسٹرڈ ہے اس کا مطلب. ذرا بات سن لیں, ذرا میری بات سن لیں. اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سوسائٹی نان پولیٹیکل ہوگی, نان ریلیجس, اور یہ بالکل کسی پولیٹیکل کام میں انٹرفیئر نہیں کرے گی. یہ صرف سوشل ویلفیئر کا کام میں کر رہے ہیں, نہ کسی ریلیجس ایکٹیویٹی میں کر رہے ہیں. وہ تو سروس سٹرکچر ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ارشد, میں آپ کو ایک تصویر دکھانا چاہتی ہوں. سمینہ خاور حیات صاحب, میں آ رہا ہوں آپ کے ڈاکٹر ہارون صاحب. جی دیکھیں, انہوں نے کہا تھا کہ ہاؤس آفیسر کی پے 2000 میں جو 2008 میں 4000 تھی,
اور پی جی ٹریننگ کی 6,210 روپے 8,000 تھی. میں اسے کریکٹ کرتا چلوں کہ ہاؤس آفیسر کی جو تنخواہ تھی اس وقت وہ 12,000 تھی, اور جو پی جی ٹریننگ تھا ہمارا, میں خود اس وقت ٹریننگ کر رہا تھا اور ہماری تنخواہ اس وقت 22,000 2007 کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے 2007 میں ہماری اس وقت پے بڑھائی. بالکل سعید علی صاحب آپ نے پے بڑھائی, بالکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ ایک منٹ, سمینا خاور حیات صاحبہ یہ تصویریں کون سی دکھا رہی ہیں؟ جی یہ وہ ڈاکٹر ہیں جن کا گردن کا منکا توڑا گیا ہے اور وہ آئی سی یو میں ایڈمٹ ہیں جنا ہاسپٹل میں وہیں سے چکر لگا کے آ رہی ہوں. یہ وہ لڑکیاں ہیں جن کو پولیس والے مار رہے ہیں اور یہ کریک ڈاؤن میں لڑکیوں کو مارا گیا ہے. اور میں اگر جھوٹ بول رہی ہوں تو سعید میڈیا تو سچ بول رہا ہے نا, میڈیا تو بتا رہا ہے نا. آپ جب سستی روٹی پہ جب آپ اربوں روپیہ پیسہ لگا سکتے تندوروں میں تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے؟ پھر آپ کیوں نہیں ان کی بات سنتے؟ آپ کیوں نہیں ان کے اسٹرکچر سروس پہ بات کریں؟ اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو آپ تو بڑے سچے ہیں جو صرف 6 وزیر بنا کر پنجاب میں ڈاکٹر سعید صاحب ایک منٹ رکیے گا ذرا. آپ 6 وزیر بنائیں. سمینا خاور حیات صاحبہ ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سے. جی سمینا خاور حیات صاحبہ, اگر آپ کسی مریض کے پرسپیکٹو سے دیکھیں, خدا نہ خواستہ اگر کوئی ہمارا رشتہ دار اس وقت مریض ہو تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ کیا یہ ایٹیٹیوڈ صحیح ہوگا کہ سٹرائک پہ چلے جائے؟ سٹرائک کرنے کے اور طریقے نہیں ہیں کہ عام بینڈ باندھ لیں, پروٹیسٹ کر لیں؟ برطانیہ کی ایگزامپل دی جاتی ہے کہ وہاں پہ ڈاکٹرز نے اپنے ایشوز پریس کرنے تھے, سٹرائک پہ جانا تھا, پیشنٹس کو انہوں نے نہیں چھوڑا, انہوں نے پوسٹل امپلائیز کو کہا کہ جی ہمارے یہ ایشوز ہیں, آپ سٹرائک کریں, لیکن ہم پیشنٹس کو نہیں چھوڑ سکتے. کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا تھا اس کا؟ بالکل ارشد, آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے. یہ ینگ ڈاکٹرز, یہ جو ہمارے مسیحا ہیں, یہ پچھلے 1 مہینے سے کالی پٹیاں ڈال کر او پی ڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں. جب یہ ہڑتالیں کرتے ہیں تو ان کو سمجھ آتی ہے. ابھی آپ نے اسٹارٹ میں آپ کی ایک کریکشن کروں گی, آپ نے کہا تھا بجٹ میں ان کے لیے رکھا گیا, پیسہ دیا گیا, ان کے لیے بہت کچھ کیا گیا. یہ میرے پاس بجٹ کی کتاب ہے, مجھے بتا دیجئے اس کے کون سے پیج میں ان کے لیے رکھا گیا ہے. یہ ہیلتھ کی تمام چیزیں میرے پاس موجود ہیں. پچھلے سپلیمنٹری بجٹ میں پچھلے سال ان کے لیے 15,000 سے 10,000 روپیہ پروفیشنل الاؤنس کا رکھا گیا. آپ مجھے بات کرنے دیجئے, 20% سیلری کی بات نہ کریں. 10 سے 15,000 روپیہ پروفیشنل الاؤنس ان کے لیے رکھا گیا تھا پچھلے سال, جو اس مرتبہ سپلیمنٹری بجٹ میں ان کو کیا گیا ہے. یہ ان کے لیے اسپیشل کوٹا نہیں رکھا گیا کوئی. یہ اگر بیچارے ہڑتالیں کرتے ہیں, جب سڑکوں پہ نکلتے ہیں, پھر یہ ان کو 10 سے 15,000 روپیہ سیلری بڑھائی گئی ہے, وہ بھی پچھلے سال کی. ابھی انہوں نے کچھ نہیں کیا. اور دوسری بات, یہ جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں نا, یہ جو میرے بھائی کہہ رہے ہیں, ان کو یہی نہیں پتا کہ پنجاب میں اس وقت 48 محکموں میں صرف 6 وزیر انہوں نے. دوبارہ آتے ایک منٹ میں, نہیں آپ مجھے اس کا جواب دیجیے ارشد. آپ بات کر رہے ہیں کہ عوام مر رہی ہے, تو کیا یہ ان کے وزیر اعلیٰ کو نہیں پتا کہ عوام مر رہی ہے؟ آپ پوچھ رہے ہیں ڈاکٹروں سے, گول مول نہیں بات کر رہی, آپ کی سچی بات, آپ کی کالی کرتوتیں میں عوام کو بتا رہی ہوں, آپ کے وزیر اعلیٰ کی, آپ کے خاتمے اعلیٰ کی. وہ ظالم اعلیٰ ہے, وہ اس وقت خیمہ لگا کے بیٹھا ہوئے ظلم کر رہا ہے ڈاکٹروں کے اوپر. ڈاکٹر بیچارے جیلوں میں مر رہے ہیں, ڈاکٹروں کی بچیوں کو یہ لڑکیوں کو مارا جا رہا ہے. کون ذمہ دار ہے ان کا جو لڑکیوں کو مار پڑ رہی ہے؟ اس لڑکی کا کون ذمہ دار ہے؟ ڈاکٹر سعید الہی صاحب, ان کے تو وزیر اعلیٰ کے سر میں کتنی دفعہ سیلریز ریوائز کی ہیں, کتنے بجٹ ایلوکیشن ہے ڈاکٹرز کی سیلریز کے لیے؟ جب ان کے وزیر اعلیٰ کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ لنڈن بھاگ جاتا ہے, وہ باہر سے اپنا علاج کراتا ہے. یہ سرکاری ڈاکٹر, سرکاری جتنے مریض ہیں وہ پنجاب میں رہتے ہیں, ان کے وزیر تو بھاگ جاتے ہیں باہر علاج کرانے کے لیے. جی ڈاکٹر سعید الہی صاحب, مجھے آپ بتائیں گے کتنی دفعہ ریز کی گئی ہے سیلری؟ 2 دفعہ ریز کی گئی ہے سر. ایک دفعہ 2009 میں, دوسری بار 2011 میں. اور 2009 میں ہاؤس افسر کی تنخواہ جو تھی وہ 6,000 سے 12,000 ہوئی, جو اب 24,000 ہے. اور پی جی اسٹوڈنٹس کی 8,000 سے 14,000 اور اب 44,000 ہے. ابھی آپ دیکھ لیں, ابھی انہوں نے خود کہا ہے کہ 42,000 ہے, اور جو اخبار میں انہوں نے اشتہار دیا ہے وہاں پہ جو ایک پی جی ٹرینی ہے اور میڈیکل آفیسر ہے, اس کی پے کی سٹارٹنگ یہ بتا رہے ہیں 56,000, جو ان کی بات میں جتنا پورا فلم میں زیادہ ہوتا بھی آپ کو نظر آ گیا. اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے سروس اسٹرکچر کے اوپر. سعید علی صاحب مجھے بات کرنے دیں. اس کے بعد دیکھیں سر, یہ جو مسئلہ ہے نا, یہ تنخواہوں کا مسئلہ تھا ہی نہیں, یہ مسئلہ تھا سروس اسٹرکچر کا. یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ غلط رنگ دے رہے ہیں اس معاملے کو. یہ ہڑتال ہوئی ہی سروس اسٹرکچر کے اوپر ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس احتجاج کرنے کے اور بڑے طریقے تھے, بالکل طریقے تھے اور وہ ہم نے کیے بھی.
ہم میڈیا میں گئے, ہمارے فون جو تھے وہ لوگ نہیں اٹھاتے تھے, ہم کالی پٹیاں باندھ کے احتجاج کرتے رہے, ہم نے پوری کوشش کر کے جو تھا وہ اپنا مطالبات جو تھے وہ میڈیا پہ لائے, لوگوں کو بتایا, لیکن میں میڈیا کیا کو کروں, بھی جب آپ نے تک الزام ہم دیا ہے کہ جی ہم آپ کے جب پاس تک اتنے ہم پیسے روڈ نہیں ہیں بند کہ ہوں, میڈیا آپ کو ایئر ٹائم نہیں دے رہا ہے, دیکھیں, SMS جب کیمپین تک چل رہی ہے. دیکھیں میڈیا میں تبھی بلاتا ہے جس وقت ایمرجنسیاں بند ہوتی ہیں, جب لوگ مرنے لگ جاتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ ہمیں بلاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہماری بات سنی جاتی ہے. یعنی کہ آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا کا گیا reason یہ اٹینشن گین کرنے کے لیے کہ ایمرجنسیاں بند کی جائیں, لوگ مریں تاکہ آپ کی بات سنی جائے. دیکھیں, آپ کو تو اس کا مطلب ہے کہ معاملے کا اپنے ہوم ورک نہیں کیا پروگرام کرنے سے پہلے, آپ کو معلوم نہیں ہے معاملے کا کہ یہ ایمرجنسیاں کب بند ہوئی ہیں. ایمرجنسیاں بند ہوئی ہیں جس وقت یہ ڈاکٹرز کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا ہے. او پی ڈی میں مجھے بتائیں, اگر ایک بھی مریض کی جان او پی ڈی اسٹرائک کی وجہ سے گئی ہے, میں آج اس وقت جو ہے حلفن اب ڈاکٹر بھی چھوڑنے کو تیار ہوں, ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن تمام کی تمام جو ہے وہ اسٹرائک واپس لے لے گی. ہمارا آرگنائزیشنل جو ہے کانسٹیٹیوشن ہے کہ ہم لوگوں نے جب بھی او پی ڈی کی اسٹرائک کی ہے, ہم نے ساتھ جو ہے ایمرجنسی اور آئی پی ڈی کو مینٹین رکھا. اس وقت بھی میں آپ کو بتاؤں جو آپ ڈیولپمنٹ ہے, دیکھیں آپ کا پورا پروگرام جو ہے وہ پچھلے واقعات کے اوپر مبنی ہے. فلانے سن میں تنخواہیں بڑی, یہ ہوا وہ ہوا, میں آپ کو حل کی طرف لاتا ہوں. دیکھیں جو ظالم اعلیٰ پنجاب ہے, جو مغل اعظم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کو کہیں وہ آئیں اور آ کے ہم سے بات کریں, ٹھیک ہے. جتنے ہمارے ڈاکٹرز اریسٹڈ ہیں انہیں ریلیز کریں, ہم 10 گھنٹے کے اندر اندر تمام سروسز کو ری جوائن کر لیں گے. ڈاکٹر سعید لائٹ صاحب, آپ پارلیمنٹری سیکرٹری آن ہیلتھ ہیں پنجاب کے. ڈاکٹر ہارون صاحب نے ایک بہت بڑی آفر دی ہے, ایک تو آپ یہ بتا دیں کہ جناب ایمرجنسیز میں کوئی ڈیتھ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو جو انہوں نے پہلے بات کی ہے وہ بڑی ڈسیپٹیو بات ہے. ہسپتالوں میں 90% پیشنٹ تھرو او پی ڈی داخل ہوتے ہیں اور 15 دن تک او پی ڈیز بند رکھی گئیں, جس سے لاکھوں مریض علاج سے محروم ہوئے. اور آپ نے میڈیا نے اور سول سوسائٹی نے احتجاج کیا, ٹی وی پہ اخباروں میں وہ اندوناک منظر دکھائے جہاں چھوٹے چھوٹے بچے ان کی غفلت سے ہلاک ہوئے, بوڑھے اور عورتیں وہاں گریہ وزاری کر رہے تھے, اور آج ان کو حل کی بات کر رہے ہیں. جس دن یہ کریک ڈاؤن ہوا ہے اس سے ایک دن پہلے پنجاب کے سارے پرنسپلز, میڈیکل کالجوں کے ٹیچرز اور ایم ایس ایز کو بلایا گیا, سینئر ڈاکٹرز کو بلایا گیا کہ خدارہ ان کو سمجھائیں کہ یہ ہڑتال ختم کر دیں. جب یہ ہڑتال ختم کریں گے 24 گھنٹے کے اندر چیف منسٹر کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوں گے. انہوں نے 8 گھنٹے تک اپنے اساتذہ کو دھوکہ دیا, ان سے جھوٹ بولا, ان سے میٹنگ کی اور رات کو 11 بجے ہڑتال ختم کرنے سے انکار کر دیا. ڈاکٹر صاحب یہاں تو انہوں نے پروپوزل دیا ہے نا, پروپوزلز دیے ہیں کہ مسئلہ حل کیسے ہو سکتا ہے. یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آ کے نرگس فیض ملک, رؤف کلاسرا اور سمینہ خاور حیات صاحبہ سے بھی پوچھیں گے کہ ڈاکٹر ہارون نے جو سجیشنز دیے ہیں کہ یہ مسئلہ حل کیسے ہو سکتا ہے, اس کو امپلیمنٹ کیسے کرائیں گے, اور ڈاکٹر سعید الہی صاحب اس سے ایگری کریں گے یا نہیں, ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹرز کی اسٹرائک کے حوالے سے اور اس کا حل کیا ہو سکتا ہے. ڈاکٹر ہارون صاحب نے کچھ سجیشن دی. نرگس فیض صاحبہ, آپ ان سجیشن سے ایگری کرتی ہیں, امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ظالم اعلیٰ کا منشور جو ہے وہ ہمیشہ سے, آج سے نہیں 35 سال سے وہ اس پنجاب پر قبضہ جمائے رکھے ہیں. ان کی جماعت پاپولر ووٹ لے کے آتے ہیں نا, پاپولر ووٹ اگر لے کے آتے ہیں تو پاپولر ڈیسیژن بھی کرنے چاہیے نا. یہ بات تو نہیں ہے, عوام کو ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے روزگار دیا, اور ان کے جب ہماری حکومت ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے لوگ نکالے جاتے ہیں. ایک بات مجھے بتائیں, آپ کی تنخواہ کتنی ہے بطور ایم پی اے؟ ہماری تو 40,000 بھی نہیں ٹوٹل بنتی. میڈیکل آفیسر ہیں 48,000 کی, میں پروڈیوسر صاحب یہ سیلری سلپ دکھائیے گا, یہ میڈیکل آفیسر 48,000 روپے, آپ سے ایک ایم پی اے سے زیادہ تنخواہ ہے. دیکھیں ان کو اچھی بات ہے, وہ ایک مقدس پیشہ ہے, ان کو وہ سرو کر رہے ہیں. جن کی آپ نے سلپ لی ہوئی ہے نا, یہ وہ میڈیکل آفیسر ہیں جو کہ 6 ایئر سروس کر چکے ہیں. یہ تو ہم رو رہے ہیں کہ ایک میڈیکل آفیسر جس چیز میں انڈکٹ ہوتا ہے, ایک ایم پی اے 40,000 لے رہا ہے اور میڈیکل آفیسر 48,000 لے رہا ہے, آپ اس کو جسٹیفائی سمجھتی ہیں؟ نہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بات اس بات کی نہیں ہے, وہ گورنمنٹ سرونٹ ہے, میں خدمت ملک کی اور قوم کی کرنے کے لیے نکلی ہوں, میں تنخواہ کے لیے نہیں نکلی. بات یہ ہے کہ ہم ایک سوشل ورک کے اس کو عبادت سمجھ کے سیاست کر رہے ہیں. ہم کوئی ڈاکٹری عبادت نہیں ہے, سوشل ورک نہیں ہے. میری بات سنیں نا, اب یہ مسائل ڈیوٹی آرز ہیں نا, ڈاکٹر کی ڈیوٹی آرز ہیں وہ 24 عبادت والا چکر ختم ہو گیا, یہ پیسے کا مسئلہ ہے یہاں پہ. نہیں, بات سنیں, آپ کا جو پروگرام ہے اس کی بیس جو آپ نے بنائی ہے نا, پیسے کا مسئلہ یہ ہے ہی نہیں. سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ ہڑتال کس لیے کر رہے ہیں آپ؟ سروس اسٹرکچر کے لیے کر رہے ہیں. اور سروس اسٹرکچر میں کیا ہوگا؟ اب آپ دیکھیں پیسے بڑھیں گے. آپ میری بات سننا چاہیں گے؟ اب سن لیں. پہلی چیز یہ کہ جو اس کے اندر ہے پروموشن ہے, ٹائمز کے لیے پروموشن ہو. ایک ڈاکٹر جب وہ انڈکٹ ہوتا ہے 17 گریڈ میں, پروموشن ہوگی پیسے بڑھیں گے. اس کے بعد پروموشن ہوگی پیسے بڑھیں گے.
पूरी उम्र वो 17 ग्रेड में डॉक्टर साहब, प्रमोशन होके पैसे बढ़ेंगे? ग्रेड के बाद ही वो उसी के अंदर खत्म हो जाता है। हम ये प्रमोशन चाहते होके हैं पैसे बढ़ेंगे? कि उसका जो है एक उसकी डॉक्टर साहब, प्रमोशन होके पैसे बढ़ेंगे? एक मैं बात बताऊं देखिए, आपको। मुझे एक बात बताएं, डॉक्टर साहब, आप ये थोड़ा सा एक मिनट मुझे बात करने दें। आप मेरा ख्याल आर्गुमेंट आपका ठीक नहीं है अर्शद साहब। एक चीज का मुझे दुख है, आपका प्रोग्राम मेरा ख्याल खत्म होने में 2-3 मिनट रह गए। असल इशू पे अभी तक बहस नहीं हुई जिस पे मैंने पहले असल इशू सर्विस स्ट्रक्चर है। आप एक काम करें, सर्विस स्ट्रक्चर है, ये सैलरीज है। एक वो एमपीए की सर्विस स्ट्रक्चर है, जिसको आप सुनना तनख्वाह नहीं चाह रहे डॉक्टर से कम है। वो एक सर्विस एमपीए स्ट्रक्चर की है। तनख्वाह डॉक्टर से कम है। आप वन मैन शो आप कर सुनना लें, भी नहीं आपने चाह रहे। बात नहीं सुननी, वन मैन शो कर लें, दैट वुड बी आपके लिए बेहतर होगा। बैठ के फिर बात कर लिया करें। बात सुन लें जरा एक मिनट। डॉक्टर साहब, पॉइंट पे आए। सर पॉइंट सारे रेज में सर्विस स्ट्रक्चर का या सर्विस स्ट्रक्चर में प्रमोशन की बात हुई, सैलरीज की बात आई। यहाँ पे भाषण देने के लिए आप भी नहीं बैठे, आपके पास पॉइंट है, पॉइंट पे आए। अर्शद साहब, आपने नहीं, आप सुना कि ये भी सर्विस देखें स्ट्रक्चर ना, है क्या? आपने अर्शद सुना साहब, कि मैं सर्विस आपको स्ट्रक्चर बताती क्या हूँ, है? मेरी बात सुने। आपको मालूम जब हुआ है एक मिनट पूरे क्लासेस घंटे के अपनी प्रोग्राम में सर्विस स्ट्रक्चर है क्या? मैंने चीज़? कहा था आपसे शुरू में प्रोग्राम शुरू हुआ कि जरा डॉक्टर साहब से पूछ लें सर्विस स्ट्रक्चर है क्या। आपका प्रोग्राम खत्म होने डॉक्टर वाला सईद है, इलाही साहब अभी ने तक पूरा हमें नहीं सर्विस पता। स्ट्रक्चर बताया। डॉक्टर साहब ने आपने बताया कि डॉक्टर जी सईद प्रमोशन इलाही हो रही है, represent करें। प्रमोशन चाहिए हमें, सैलरीज इसमें बढ़ानी है। मेन मसला पैसों का यहाँ पे। रिप्रेजेंट करें। अगर देखें पैसे देखें, आप अर्शद साहब मुझे ये बताएं कि अगर वापडा के लिए, वापडा के खिलाफ अगर आती है, लोग हड़ताल करते हैं या सड़कों पे आते हैं, एजिटेशन मूव होता है, उसको वेलकम किया जाता है, उसको खुद ज़ालिम आला लीड करते हैं, और डॉक्टर्स की हड़ताल को क्यों नहीं जाके लीड कर रहे? अगर वो उनका राइट है, उस तरफ से राइट लोग नहीं मर रहे हैं, नहीं, लोग नहीं मर रहे, उसमें क्यों नहीं मर रहे? लोगों ने जलाया नहीं अपने आप को? कहां पे लोग नहीं मरे? क्या तशद्दुद नहीं हुआ? लोगों के घरों पे जाके हमले नहीं हुए? हमारे एमएनएस एमपीएस के घरों पे हमले नहीं हुए? उनको जाके बेगुनाह 302 के मुकदमों में मुलव्वस नहीं किया गया? इनके साथ ज्यादती है तो वह जायज है, डॉक्टर्स है इसलिए कि उनके सूबे में ये दोहरा मेयार, इनका डबल स्टैंडर्ड है हमेशा से, डे फर्स्ट से आज तक 4 साल हो गए हैं, 4.5 साल इस हुकूमत को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही नहीं बल्कि पूरे सूबे की अवाम, जो 64% आबादी का एक सूबा है, आप देखें कि वहां के अवाम के साथ उनको दिया क्या है, इन्होंने डिलीवर क्या किया, किस शोबे में? कोई एक फील्ड बता दें, तलबा को बता दे। कभी आज दिन तक आपने देखा सारे प्रोटेस्ट ये पॉइंट आपने पहले भी एम्फसाइज कर दिया है। आज दिन तक बच्चों के कभी रिजल्ट जो है, जो उनके रिजल्ट भी जैली आ गए, दवाइयां जैली आ गई, रोटी सस्ती के नाम पे सस्ती शोहरत हासिल की गई, डेंगू स्प्रे जैली आ गया, वहां पे क्या कुछ जैली नहीं इन्होंने दिया। मैंडेट को देखे, इनके मैंडेट ने क्या दिया? इसलिए सिर्फ के ये जमजम से धुल के आ गए और इनको अदालतों के सर्टिफिकेट मिल जाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम के हकूक की तर्जमानी की है, और यही वजह है कि वहां पे जिन लोगों को सजा दी जा रही है, जिस तबके को सजा दी जा रही है, वो उसकी नुमाइंदा जमात कौन है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अगर किसी एलीट क्लास के किसी बड़े घर में ये आग लगी हुई होती तो आज ये दौरा सलूक ना होता। ये सिर्फ इसलिए कि आप इन डॉक्टरों की बात नहीं मानी जा रही कि वहां पे गरीब जाता है दवाई लेने के लिए, सरकारी अस्पतालों में गरीब को इलाज नहीं मिल रहा ना वहां पे, तो क्यों नहीं उनकी बातें इलाज के लिए कर रहे हैं माने जा रहे? कि इसलिए गरीबों कि को वहां पे इलाज की गरीब जाता है। फराहमी अगर वहां पे यकीनी बनाई जा सके। ये जालिम आला खुद जाता होता, या वहां पे इसके जो मैं कहती हूँ चेले हैं वो खुद जाते, तो शायद उनके साथ इनके मुताबिक माने जाते। हर उस सेक्टर में समीना खबर हयात साहिबा, जहाँ पे आपने अपना पॉइंट है वहां पे यही सलूक होगा। और अदील साहब का माइक बंद करें, डॉक्टर सईद इलाही साहब पे जाए। डॉक्टर सईद इलाही साहब, ये सारी आपने बात सुनी, बॉल तो सारी आपके कोर्ट में, इल्जाम तो सारा पंजाब हुकूमत का है कि वो इतना सा इशू रिजॉल्व नहीं कर सकते, हेल्थ मिनिस्टर आपके पास है नहीं। देखें अरशद, ये सो कॉल्ड खादमे आला जो है ना, ये जालिम आला ने अना का मसला बनाया हुआ है। ये अपनी गर्दन का सरिया निकालेंगे आदमी। ये मैड मैन जो बैठा हुआ है ना खेमा लगा के, ये अवाम की आवाज सुने, डंडे लेके लोगों के घरों में आग लगा देता है, तो फिर क्यों नहीं डॉक्टर्स के साथ आज सड़कों पे निकला हुआ? डॉक्टर्स जो पढ़े लिखे माशरे का हिस्सा है, उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही? ये शबो रोज कोई काम नहीं कर रहे, ये खेमों में दिखावाबाजी हो रही है। ये डंडे लेकर सड़कों पे जो निकलते हैं, डॉक्टर क्यों नहीं धरना दिया इन्होंने? क्यों नहीं डॉक्टरों के साथ किरदारों को बुला लिया है जिनको ना इशू मालूम है ना इशू की बैकग्राउंड मालूम है, मस्जिद और ना उसका हल मालूम है। बिठाया है ना डॉक्टर सईद साहब, जो प्रपोजल डॉक्टर हारून ने दिया है उससे आप अमल कर सकते हैं या नहीं? इसका नहीं पता, अगर इसको पता होता तो इसको वजीर लगाया होता। ये वक्त गुजर चुका है, आज इसको वजीर भी नहीं लगाया जो मेयर्स हैं वो लिए जा रहे हैं, और वो तमाम डॉक्टर्स जो हड़ताल पे थे उनको ये कहा गया है कि वो ड्यूटी पे वापस आ जाए, अपना एफिडेविट दें, हड़ताल ना करें, उनको ले लिया जाएगा। जो लोग रिपोर्ट नहीं करेंगे उन्हें बरतरफ करके उनकी जगह नए डॉक्टर भर्ती किए जा रहे हैं। इसका हिसाब दीजिए सईद इलाही साहब,
ان بچیوں کو جو مارا گیا, ان ڈاکٹرز کو جو مارا گیا ہے, اس کا حساب آپ کا خادم اعلیٰ کدھر ہے؟ جس کو آپ خادم اعلیٰ کہتے ہیں وہ ظالم اعلیٰ کدھر ہے؟ آج خیمے لگا کے بیٹھا ہوا ہے. سمینہ خاور حیات صاحبہ, ڈاکٹر سعید الہی صاحب, آپ دونوں کا پروگرام میں شرکت کا بہت بہت شکریہ. میں ڈاکٹر ہارون سے صرف ایک سوال کا جواب دیں گے. ڈاکٹر صاحب, یہ اسٹرائک کب تک چلے گی اور پیشنٹس کب تک سفر کریں گے؟ دیکھیں, جس وقت ان کو عقل آ جائے گی, جو مغل اعظم صاحب ہیں, اور ابھی بھی دیکھیں سعید الہی صاحب اپنی اسی ضد پہ قائم ہیں, ان لوگوں کی نیت ہی نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنے کی معاملے کو. اگر ان کی نیت ٹھیک ہوتی تو ابھی جو میں نے آفر دی ہے, اس آفر کے اوپر یہ بڑے آرام سے کھلے دل کے ساتھ آتے اور یہ معاملے کو حل کر لیتے. انہوں نے پھر آگے سے وہی جو ہے نون کی گردان انہوں نے جو ہے وہ شروع کی ہوئی ہے. 28,000 ڈاکٹر پنجاب میں ہیں جن کو انہوں نے اس وقت 150 ڈاکٹر سے ریپلیس کیا ہوا ہے. اور ابھی یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پرسوں رات سے پہلے چلے مریضوں ہماری وجہ سے سفر ہو رہے تھے, پرسوں رات کے بعد سے تو گورنمنٹ آف پنجاب, یہ تو گڈ گورننس چل رہی ہے, یہاں تو اب دودھ کی نہریں بہ جانی چاہیے. اب کیوں مریض مر رہے ہیں؟ اب کیوں مریض سفر کر رہے ہیں؟ اب کیوں یہ رو رہے ہیں آ کے ٹی وی کے اوپر کہ جی مریض مر گئے ہیں, ڈاکٹروں کی وجہ سے مر گئے؟ ہم تو ہیں ہی نہیں اب یہاں پہ. اب تو ان کے بیسٹ ڈاکٹر ہیں جو آ کے علاج کر رہے ہیں, اور اب تو یہ بالکل ان کی گورننس ان کے اپنے ہاتھ میں چل رہا ہے کام. تو اب یہ لوگ کیوں جب یہ مذاکرات پہ آ جائیں گے, ٹیبل کے اوپر آ کے بیٹھ جائیں, ہمارے جو ساتھی ہیں وہ ریلیز کر دیں, ہم پھر آ جائیں گے سروس اسٹرکچر کے مذاکرات پہ اور اسٹرائک آف. کلاسر صاحب, آپ کو پروپوزلز جو ڈاکٹر ہارون نے دیے ہیں ورکیبل نظر آ رہے ہیں؟ بالکل, میرا نہیں خیال کہ کوئی یہ ان کی ان ریزنیبل سی بات. سروس اسٹرکچر ملنا چاہیے. جب آپ اس پہ انسٹیٹوشنلائز چیزوں کی بات کرتے ہیں, ان کی جینوئن ڈیمانڈ ہے اور میرا خیال میٹ ہونی چاہیے. اور آپ کو سیاسی سرپرستی نظر آ رہی ہے؟ یار ہر ایشو میں یہ سیاستدان, تو اگر سیاست شروع ہوئی تو شہباز شریف صاحب نے خود شروع کیا, مظاہرے شروع کیا, خود مظاہروں میں شریک ہوئے. تو ڈاکٹرز کو انسینٹیو انہوں نے دیا کہ جس کی بات نہیں مانی جاتی وہ سڑک پہ آ جائے. ڈاکٹر ہارون, کلاسر صاحب, نرگس فیض ملک صاحبہ, سمینہ خاور حیات صاحبہ اور ڈاکٹر سعید الہی, آپ سب کا پروگرام کیوں میں شرکت کا شکریہ. ناظرین, مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کا حل بہت آسانی سے نکل آ سکتا ہے. ڈاکٹر ہارون نے کچھ سجیشنز دی ہیں, اس پہ اگر بات چیت کی جائے, انہوں نے ایشورنس دی ہے کہ اگر ڈاکٹرز کو ریلیز کر دیا جائے تو وہ دوبارہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں سروس اسٹرکچر کے ایشو پہ. حکومت کی طرف سے بھی یہی کہا گیا ہے کہ ڈاکٹرز واپس آ جائیں تو مزید بات چیت چل سکتی ہے. کم از کم ایک بریکنگ پوائنٹ آتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے اس ڈیڈ لاک میں. لیکن اس سے بھی بڑی چیز یہ ہے کہ کچھ سیاسی سرپرستی بھی ہو رہی ہے, جس کا پریزیڈنٹ میاں شہباز شریف صاحب نے خود سیٹ کیا تھا, اور اس ڈگر پہ سبھی چل پڑے ہیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.